اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعجاز صاحب، ایک سوال یہ پوچھنا چاہ رہی تھی میں کہ انسانیت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایک عام انسان کے لیے اگر ہم بات کریں تو وہ انسانیت کو کس طرح دیکھیں؟ بہن آپ ایک گھر میں رہتی ہیں، پہلے بچپن والدین کے گھر میں گزرا، پھر نکاح ہو جاتا ہے، پھر اپنا گھر شروع ہو جاتا ہے، پھر اس سے بھی آگے چلتا ہے تو آپ ہیڈ آف دی فیملی بن جاتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ اس سارے میں آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے والدین آپ سے محبت کریں، آپ کے ساتھ کائنڈ ہوں، آپ کو سیدھے رستے پہ لگائیں۔ میں ابھی دین کی بات جس کو ہم دین کہتے ہیں ادھر نہیں آ رہا، میرے نزدیک تو یہ ٹرم ہی دین اور دنیا نامناسب ٹرم ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے والد آپ سے شفقت کریں، جی، جب آپ انہیں ملیں تو ان کی نظروں میں آپ کے لیے پیار ہو، وہ آپ کا ماتھا چومیں، سر پہ پیار دیں۔ ماں جی کے پاس بیٹھی ہوں تو آپ ان سے شرارتیں کریں، آپ ان سے اپنی خواہشیں، شیف میرا یہ کھانے کو دل کر رہا ہے، امی کہیں اچھا یہ کام کر کے آؤ گے، میں نے نہیں کرنا، امی خود ہی اٹھ کے بیٹی کو، جیسے معاشرہ گزرتا ہے۔ پھر جب آپ اپنے گھر میں آتی ہیں نکاح ہونے کے بعد تو آپ چاہتی ہیں میرے ہسبینڈ کی توجہ میری طرف ہو، میری ضروریات زندگی کا خیال رکھے، میری عزت نفس کا خیال رکھے، مجھے کوئی کمی محسوس نہ ہو، مجھے لگے کہ میں ہر قسم کی دنیا کی نعمت سے سرفراز ہوں یہ زندگی گزارتے ہوئے۔ اور آپ کے ہسبینڈ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان سے محبت کریں، ان کا خیال کریں، آپ کا تعلق آپس میں اتنا اچھا ہو کہ آپ کو کسی دوسری طرف دیکھنے سوچنے کی فرصت ہی نہ ملے، نہیں۔ پھر جب بچے ہوتے ہیں تو اگین آپ کی خواہش ہوتی ہے یہ آئیں تو آ کے مجھے سلام کریں، میرا خیال کریں۔ میں اپنی ذکر کرتا رہتا ہوں، اپنی پرسنل لائف کے مختلف موقعوں پہ ذکر کرتا رہتا ہوں۔ میری سب سے بڑی بیٹی MBBS ڈاکٹر، ہاؤس جاب کی، تو اسے سیلری ملی اور 2 مہینے کی سیلری اکٹھی ملی۔ اس نے سب سے پہلے جا کے میرے لیے، میری مسز کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ خریدے۔ اس نے بتایا نہیں کہ آج مجھے سیلری ملنی ہے یا ملی ہے۔ اور اس کے بعد اس نے ایک انویلپ میں کیش تھا اپنی ماں کو، میری مسز کو وہ دیا۔ تو میری مسز کہتی ہیں یہ کیا ہے؟ کہتی ہے امی، ماں جی، اماں کہتے ہیں میرے بچے، اماں سیلری ہے۔ تو وہ کہتی ہے مجھے کیوں دے رہی ہو؟ یہ آپ کے لیے، میری پہلی سیلری یہ آپ کے لیے۔ وہ سیلری میری مسز نے الٹیمیٹلی اسے واپس کر دی، نہیں۔ بٹ کتنا بڑا دل، کتنا اچھا لگا ہوگا مجھے اور میری مسز کو کہ بیٹی نے پہلی انکم آ کے ماں کو پکڑائی ہے کہ امی یہ میری پہلی سیلری۔ وہ نہ بھی دیتی تو نہ ہمیں فائنینشلی کوئی تنگی ہے، نہ ضرورت ہے۔ یہ سارا کچھ مل کے کیا ہے؟ انسانیت ہے۔ باہر ایک بچہ سردی میں کانپ رہا ہے، آپ اسے دیکھ کے کانپ جاتی ہیں اور اندر سے کمبل لا کے اسے دیتی ہیں، خرید کے سویٹر دے دیتی ہیں، جو آپ کر سکتی ہیں کرتی ہیں۔ یہ انسانیت ہے۔ اگر میں آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوں، اگر میں آپ کی آسانی کے لیے نہیں ہوں، اگر میں آپ کا دکھ بانٹنے کے لیے نہیں ہوں، اگر میں آپ کی مشکل میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے نہیں ہوں تو میں آپ کا بھائی نہیں ہوں۔ ہم ایک لائن میں یوں کہہ سکتے ہیں، ایک جملے میں، کہ دوسروں کے لیے نفع بخش ہو جانا انسانیت ہے۔ سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کے لیے نافع ہو، نفع دینے والا ہو، ہیلپ کرنے والا ہو۔ اگر میری وجہ سے آپ کو تکلیف نہیں پہنچ رہی تو میں ایک اچھا انسان ہوں۔ اگر میری وجہ سے آپ کی زندگی میں آسانی آ رہی ہے تو میں ایک اچھا انسان ہوں۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے۔ جو اللہ کو ایک مانتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، روزہ، نماز، حج عمل کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، فرشتوں پہ ایمان رکھتا ہے، آسمانی کتابوں پہ ایمان رکھتا ہے، نبیوں پہ ایمان رکھتا ہے، حساب کتاب کے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ یہ مسلمان ہونے کی شرط ہے۔ نہیں، ہر اچھا انسان ایک اچھا مسلمان ہے، ہر اچھا مسلمان ایک اچھا انسان ہے۔ یہاں میرا دل چاہتا ہے کہ ایک اپنا ہی ایکسپیرینس، یا میرا خیال ہے کہ ہمارے جو بہت سے اس ٹائم ویورز ہیں انہوں نے بھی شاید ایکسپیرینس کیا ہوگا۔ ایک ہے ہم دوسروں کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں، اگلی جو سوچ پھر ہم درمیان میں لے آتے ہیں، کیئر آف اللہ ہر چیز کر لیں،
میرے اللہ کو چونکہ یہ اچھا لگتا ہے اس لیے مجھے یہ کرنا ہے. مطلب جب ہم کسی بھی اچھے کام میں، اگرچہ بیک گراؤنڈ میں یہی ہے، جب بھی کوئی انسان اچھا کر رہا ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ سٹینڈرڈز اچھے اور برے کے کہاں سے آئے ہیں. اچھا ہونے کا سٹینڈرڈ اللہ پاک نے کہیں سیٹ کیا ہے نا، تو لاشعور میں تو ہر انسان کے کہیں نہ کہیں موجود ہیں. لیکن اگر ہم اپنے آپ کو ریمائنڈر بھی دیتے رہتے ہیں کہ یہ کام میں نے اپنی کسی ذاتی پروموشن کے لیے، پروجیکشن کے لیے نہیں کرنا، اپنی واہ کے لیے نہیں کرنا، بلکہ یہ مجھے اس لیے کرنا ہے کہ یہ اللہ کو اچھا لگتا ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، میرے پاس جو کچھ ہے یہ اللہ کا عطا کردہ ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، تو پھر اس عمل میں جو سکون ہے اس میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں درست ہے. اعجاز صاحب؟ دیکھیں آپ، اگین میں ایک اور پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے جا رہا ہوں آپ سے. یہ بک لکھنے کے بعد نا بہت سے لوگوں سے میرا تعلق اس کتاب کی وجہ سے بنا. آپ بھی ان میں سے ایک ہیں. میرے لیے دنیا داری میں سب سے بڑا تعلق وہ ہے جو میرے والد کی وجہ سے بنے، میری والدہ کی وجہ سے بنے، میری مسز کی وجہ سے بنے، میرے بہن بھائیوں کی وجہ سے بنے، اور ایکسٹینڈ کریں تو میرے بچوں کی وجہ سے بنے. بڑا احترام ہے مجھے کسی بھی چیف منسٹر، پرائم منسٹر سے زیادہ میرے والد کی سفارش، حکم کہنا میرے لیے زیادہ محترم ہے. اور اگر کسی سے تعلق میرا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بنا ہے تو مجھے اس کا کتنا احترام ہونا چاہیے. جی، اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کی نسبت سے جو کام کیا جائے گا نا وہ اس کائنات کا محبوب ترین کام ہوگا، اعلیٰ ترین کام ہوگا. میں نے کسی غریب کی مدد کی، ایک انسانیت کے ناطے کی، اور دوسرے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس دن سے پہلے جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، جس دن کوئی مال اولاد کام نہیں آئے گی، جس دن کوئی عہدہ کام نہیں آئے گا، اس سے پہلے جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں ان میں سے لوگوں پر خرچ کرو. یعنی جو انفاق فی سبیل اللہ یا لوگوں کی مدد کرنے کا حکم قرآن کریم میں بار بار آتا ہے. نہیں، اگر میں وہ کام کسی کی مدد کرتے ہوئے میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے تو میں نے اپنے رب کو راضی کیا نا. کیئر آف اللہ ہونا بہت ضروری ہے. میں نے اپنے رب کو راضی کیا ہے. اور اگر یہ کہ میرے دل میں یہ خیال آیا اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھ پر کیا بیتتی، اور میں مدد کر رہا ہوں تو مدد تب بھی کر رہا ہوں، اچھا کام تب بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کا لیول کچھ اور ہو جاتا ہے جب میں اسے یوں سوچتا ہوں کہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے. مجھے یہاں وہ حدیث قدسی یاد آ رہی ہے کہ جہاں ایک شخص ایک دوسری بستی میں جا رہا ہے، راستے میں ایک فرشتہ آتا ہے کہ تم کیوں جا رہے ہو، کیا تمہیں کوئی ذاتی کام ہے اس انسان سے؟ تو وہ شخص کہتا ہے نہیں، میں صرف اس لیے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی محبت کی وجہ سے اس بندے سے محبت ہے. کہ جہاں انسان دوسروں سے کوئی تعلق رکھتا ہے، بات کرتا ہے، کام آتا ہے، تو صرف اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں، تو وہ فرشتہ کہتا ہے کہ پھر جان لو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے. تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بڑا ہی یہ پیارا انداز ہے. تو جناب، آج کی ہماری جو ساری سیٹنگ ہے اور گفتگو وہ رہی انسانیت کے حوالے سے کہ انسانیت کیا ہے، اور جب ہم کیئر آف اللہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو وہ کتنا خوبصورت عمل ہوتا ہے اور اس کی کتنی زیادہ قبولیت ہے، اس میں کتنا زیادہ سکون ہے کہ انسان جب اپنی ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں کوئی بھی کام کرتا ہے، دوسروں کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، دوسروں کو آسانی دیتا ہے. تو آئیے آج جو اشفاق احمد صاحب دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ کریم آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہم آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم.